زندگی تو بس ان لوگوں نے گزاری جو جب بھی پریشان ہوتے تو روح کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دیکھنے مسجد نبوی کی طرف چل پڑتے۔ اچھی بات کوئی بھی کہے تو اسے پلو سے باندھ لو، کیونکہ جب کسی موتی کی قیمت معلوم کی جاتی ہے تو کوئی نہیں دیکھتا اسے سمندر کی تہہ سے نکالنے والا کون تھا۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتے ہیں جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا سکتا۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، بھلے تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ غصہ کیا کرتا ہے؟ غصہ ہمیشہ تنہا آتا ہے، لیکن جاتے ہوئے اپنے ساتھ ساتھ عقل، اخلاق اور شخصیت کی خوبصورتی کو لے جاتا ہے۔ اگر آپ تحمل، مسکراہٹ اور ٹھنڈے دماغ سے رسپانس دیں گے تو سامنے والے شخص کا لہجہ ضرور بہتر ہو جائے گا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ جن لوگوں کو مان نہ رکھنا آتا ہو وہاں الفاظ ضائع کرنے سے بہتر ہے انسان مسکرا کر خاموش ہو جائے۔ کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ جب ناکامیاں عروج پر ہوتی ہیں تب کامیابیاں بے حد قریب ہوتی ہیں۔ جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں معاف کر دیتے ہیں، اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹنے پر کسی کو معاف کر دینا بہت مشکل ہے۔ دنیا میں تمہارے لیے بدترین سزا یہ ہے کہ اللہ تمہاری زبانوں سے اپنا ذکر روک لے۔ جس طرح گھڑی کی سوئی آگے پیچھے ہونے سے وقت نہیں بدلتا، اسی طرح محنت کے صلے میں دیر سویر ہونے سے صلہ نہیں بدلتا، ایک دن ضرور ملتا ہے۔ خیر خواہ وہ ہوتا ہے جس کی نصیحت اگر آپ قبول نہ بھی کریں تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کرتا، آپ کے لیے آپ کی غیر موجودگی میں دعا کرتا رہتا ہے، اور آپ کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے پھیلانے سے باز رہتا ہے، جبکہ ملامت کرنے والے کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ دوسروں کو جھوٹا اور منافق کہنے کی بجائے اگر انسان اپنے اندر کے جھوٹ اور منافقت کو سمجھ جائے گا اور وہ ختم کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا تو پھر جھوٹے اور منافق لوگوں پر افسوس ہوگا کہ وہ کس اندھیر نگری میں ہیں۔ لہجہ الفاظ کا ڈی این اے ہوتا ہے، ہم اپنے لہجے سے ہی دوسرے کو یہ جتا دیتے ہیں کہ ہم اس کے کتنے خیر خواہ ہیں۔ سونے پر سہاگا کے پھر اس بات پر بضد ہوتے ہیں کہ ہم تو تمہارے بھلے کے لیے ہی کہہ رہے تھے، ورنہ ہمیں کیا پڑی ہے جو تمہارے جیسے خر دماغ کو نصیحت کریں۔ آج کل کی اولاد کی فرما برداری کا عالم یہ ہے کہ والدین بیمار ہوں تو ان کی خدمت کرنے کی بجائے، ان کا خیال رکھنے کی بجائے سوشل میڈیا پر سٹیٹس لگا دیتے ہیں کہ میرے والد یا والدہ بیمار ہیں، پلیز سب ان کے لیے صحت کے لیے دعا کیجیے۔ جھوٹے کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اس کے سچ کا بھی اعتبار کوئی نہیں کرتا۔ باتیں آتش فشاں نہیں ہوتی، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ جب میں مغرب کو گیا تو اسلام کو بغیر مسلمانوں کے دیکھا، اور جب واپس مشرق آیا تو میں نے مسلمانوں کو بغیر اسلام کے دیکھا۔ علامہ محمد اقبال۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، معافیاں غلطیوں کی ہوتی ہیں، زیادتیوں کی نہیں۔ کسی کو بہن کہہ دینے یا بھائی بنا لینے سے اللہ کے بنائے ہوئے محرم اور نامحرم کے رشتے بدل نہیں سکتے۔ اپنی زندگی کو مشکل مت بنائیں اور خود کو بھی دھوکہ دینا چھوڑ دیں۔ ہر روز کسی نہ کسی ریڑھی پر میڈیا والے یا اسسٹنٹ کمشنرز پہنچے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارہ 10-20 روپے چیز مہنگی کیوں بیچ رہا ہے، لیکن یہی لوگ کسی برانڈ کی بڑی دکان پر کیوں نہیں جاتے جو 1000 کی چیز 10,000 میں بیچ رہا ہے۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ دوسروں کے گناہ گنتے رہنے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے، انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ یاد ہی رہتے ہیں۔ انسان اپنے اوصاف سے ہی عظیم بنتا ہے، اونچا عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ کسی کو اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت دوسروں کو ہماری اوقات بتا رہے ہوتے ہیں۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کی ہتھوڑی سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیے۔ جب کبھی آپ اپنی زندگی کے حادثات پر نظر دوڑائیں گے، آپ پر انکشاف ہوگا جس انسان کے آپ سب سے زیادہ معذرت کے مقروض ہیں وہ شخص آپ خود ہیں۔ آنسو کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ مخلص انسان مل جائے تو غنیمت سمجھے، چالاکیاں آزما کر اسے کھو نہ دیں۔ یہ دنیا بار بار مخلص لوگوں سے آپ کو نہیں ملواتی۔ جب انسان نے آئینہ تخلیق کیا، اس نے اپنی روح سے محرومی کی ابتدا کر دی۔ وہ اپنے وجود سے زیادہ اپنے عکس کے لیے متفکر ہونے لگا۔ انسان کے لیے کتنا برا ہے کہ اس کا ظاہر موافق اور باطن منافق ہو۔ اچھے کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت کم پڑتی ہے، اچھے دل اور ارادے کی زیادہ۔ تمہارا ایک رب ہے، پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے، لیکن اس کے کتنے بندے ہیں، پھر بھی تم کو نہیں بھولتا۔ زندگی میں کی گئی غلطیاں آپ کو سوچنا، بولنا اور سمجھنا سکھا دیتی ہیں۔ رب ساتھ ہونا چاہیے، بندوں کے معیار پر اترنا بندوں کے بس کی بات نہیں۔ یہاں جو کچھ ہے وہ یہیں رہے گا، لیکن یہاں کی چیزوں کو اپنا کہنے والے یہاں نہیں رہیں گے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ عبادات ضرور کیجیے، مگر معاملات پر خاص توجہ دیجیے۔ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہو تو بجائے غصہ ہونے کے ان کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ دیواروں کے کان ہوں یا نہ ہوں، فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ ایسی باتیں جو اعمال نامے کے سیاہ بننے کا سبب بنے، ان سے بچیں۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں تھوک دیا کریں، ورنہ یہ سلو پوائزن آہستہ آہستہ آپ کو کھا جائے گا۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ غصہ ایک ایسی آندھی ہے جو عقل کے چراغ کو بجھا دیتی ہے۔ بے وقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی حماقت آخری نہیں ہوتی۔ کسی کو مسلسل آزمائشوں کی سولی پر مت چڑھائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ سچا نکلے اور وہ آزمائشیں آپ کے سرائے کا رخ کر لیں۔